الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع کربلا کا پس منظر۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ سرزمین کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی جان کا نذرانہ، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کیا، آخر اس کے اسباب کیا تھے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یزید تخت نشین ہوا اور لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم مجاہد ہیں، جرت و بہادری کے عظیم مینار ہیں کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر امام علی مقام نے انکار کیوں کیا؟ اس وجہ سے یزید فاسق، فاجر، اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، اور امام علی مقام کو یہ چیز قطعاً برداشت نہیں تھی کہ وہ شریعت کا مذاق اڑائے، اور امام علی مقام نے اس وجہ سے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ جو شخص شریعت کی پابندی نہیں کر سکتا، میں کبھی بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب چند ذرائع کے ذریعے یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کریں گے تو امام علی مقام کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ بیعت نہ کرنے پر مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے گا، اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے گا، اپنے پیارے نانا کے پیارے شہر مدینہ شریف کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جب انکار کیا تو امام حسین کو اس وجہ سے اپنے پیارے نانا جی کا شہر چھوڑنا پڑا۔ مدینہ شریف کو جب چھوڑنے کا وقت آیا تو امام علی مقام اپنے پیارے نانا جان کے مزار پر انوار پر روضہ رسول علیہ السلام پر حاضر ہوتے ہیں اور جا کر دعا کرتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ نانا، آپ کا وہ نواسہ کہ جس کے لیے آپ اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے، جس کے لیے آپ اپنی نماز کو لمبا کر دیتے تھے، جس کے لیے آپ منبر رسول سے نیچے آ جایا کرتے تھے، اور ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ کائنات کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، اندر سے امام حسین کے رونے کی آواز آئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، میرے بیٹے حسین کو نہ رونے دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہی امام حسین میرے محبوب علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہیں، اجازت طلب کی، پھر سیدہ کائنات کے مزار پر انوار پر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر حاضری دی، اجازت طلب کی، اور آپ مدینہ شریف کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ مدینہ شریف میں کوفہ والوں نے آپ کو خطوط لکھے کہ آپ کوفہ کی سرزمین میں آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ کی سرزمین میں اور وہاں پر جا کر آپ حالات کو دیکھیں، اگر حالات اچھے ہوئے تو آپ مجھے پیغام بھیجنا تاکہ میں بھی کوفہ کی سرزمین میں آ جاؤں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ
جب کوفہ کی سرزمین میں گئے وہاں پر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بالآخر ایسا ہوا کہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ امام مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور لوگ کثرت کے ساتھ ان کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، تو اس وقت یزید نے جو کوفہ کے گورنر تھے ان کو بدل دیا اور ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے یہ کوشش کی کہ امام مسلم بن عقیل کے مشن کو روکا جائے۔ المختصر، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جن کو امام حسین نے بھیجا تھا، امام مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آج میں نے جہاں تک بیان کیا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سنیں، یاد کریں، اور کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم ذکر کریں گے کہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دو بیٹے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم، وہ بھی کوفہ میں گئے، اور کوفہ میں ان کے ساتھ کوفیوں نے کیا حشر کیا، اس کے بعد پھر کربلا کے میدان میں کیا کچھ ہوا، انشاءاللہ اگلے چند روز میں ہم یہ چیزیں عرض کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور واقعہ کربلا سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔